اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 77 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ ان تصبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ وان تصبہم سیئۃ یقولوا ھذہ من عندک قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب جہاد فرض ہوا تو وہ جو مدینے کے لوگ تھے جن کا ایمان پختہ نہیں تھا، جن کو ہم منافقین بھی کہتے ہیں، وہ کہتے یا اللہ اس کو کچھ اور ڈھیل دیتا، ہم یہ دنیا کی زندگی جی لیتے، اپنے مال بنا لیتے، اپنی دولت کو بڑھا لیتے، اپنے گھر میں والوں جی لیتے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کے جواب میں اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، یدرککم پہنچ جائے گی، پا لے گی، ڈھونڈ لے گی تم کو الموت، موت نے آنا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، خواہ وہ میدان جنگ میں ہے یا جس جگہ لکھا ہوا ہے وہ اسی حال میں ہونا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، اپنے مقررہ وقت میں جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اس میں تمہیں موت ڈھونڈ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ، اگرچہ تم ہو، فی بروجم، بڑے بڑے قلعوں میں، بڑے بڑے برجوں میں، مشیدات جو بڑے مضبوط ہوں، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ گے تو موت تمہیں پا لے گی۔ موت ایسی ایک حقیقت ہے اور اس کا ایسا وقت مقرر ہے کہ اس وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد اس نے اپنے وقت پہ آ جانا ہے کہ مضبوط ترین قلعوں میں اندر بند ہو جاؤ یا تم میدان جنگ میں ہو، موت اسی وقت آئے گی جب اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اور آئے گی بھی ایسے کہ جیسے اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر ڈرنا کیا؟ اگر ایسی موت آ جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پوری ہو جائیں، اس سے زیادہ موت بہتر کیا ہو سکتی؟ کیونکہ موت نے آنا ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ان تصبہم حسنۃ، اگر پہنچتی ہے ان لوگوں کو کوئی بھلائی، یقولوا ھذہ من عند اللہ، تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو اگر کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، یہ جو منافق لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب پہنچتی ہے ان کو، وَإِن، اور اگر تُصِبْهُمْ پہنچتی ہے ان کو، سَيِّئَةٌ کوئی تکلیف، کوئی برائی، کوئی تنگی، کوئی آزمائش، یقولو کہتے ہیں ھذہ من عندک کہ یہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ یعنی وہ آپ سے محبت نہیں کرتے تھے، دل میں نفرت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، اس لیے اگر اچھائی آتی تو اس کو تو اللہ کے ساتھ منسوب کرتے، کیونکہ اللہ کو تو مانتے تھے، شرک کرتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کی ذات کی ان کے پہچان تھی۔ لیکن جب تکلیف آتی، برائی آتی، تو وہ کہتے نعوذ باللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، انہوں نے پلانیں غلط کیا، انہوں نے فیصلہ غلط کیا، انہوں نے یہ صحیح نہیں کیا، انہوں نے وہ صحیح کیا۔ تو یہ دیکھیں اس سے بڑا کوئی بدبخت انسان اور منافق نہیں ہو سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا سوچے، ایسا کرے اور اس کا ایسا عمل ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی طرف منسوب ہے، ھذہ من عندک، یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، بتا دیں ان کو، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے، پریشانی آئی ہے اللہ کی طرف سے، نعمتیں ملی ہیں اللہ کی طرف سے، کامیابیاں ملی ہیں اللہ کی طرف سے، ناکامیاں ملی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی ذات صرف اور صرف اکیلی کرنے والی ہے۔ مالے، پس کیا ہے، ہؤلاء ان لوگوں کو، القوم اس قوم کے لوگوں کو کیا ہو گیا، لا یکادون ان کے نزدیک، لا یکادون یفقہون حدیثا، تو کیا ہو گیا کہ ان کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی، کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف آتی ہے، ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ سب کچھ کرنے والا ایک میرا اللہ ہے۔
موت دینے والا، زندگی دینے والا، کامیابی دینے والا، ناکامی دینے والا، رزق دینے والا، کم دینے والا، زیادہ دینے والا، سب کچھ میرا اللہ کرتا ہے۔ نعمتیں چھیننے والا، واپس لینے والا اللہ تعالیٰ نے کی ذات ہے۔ عزت دینے والا، ذلت دینے والا ایک میرا رب ہے، وہ اکیلا ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ما اصابکا، اور اے ابن آدم، اے انسان، جو اصابہ کا پہنچتی ہے تجھ کو، من حسنتن، کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی نعمت، کوئی بھی بلائی، کوئی بھی آرام، کوئی بھی راحت، فمن اللہ، تو وہ تیرے رب کی مہربانی ہے، وہ تیرے رب کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، جب تمہیں کوئی راحت، آرام، سکون، امن، نعمت ملتی ہے تو تیرے رب کا تیرے اوپر احسان ہے، یہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ فمن اللہ، اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ وما اصابک، اور جب پہنچتی ہے تم کو، من سیئۃ، کوئی تکلیف، کوئی برائی، کوئی تنگی، فمن نفسک، تو وہ تیری اپنی کمائی ہے، انسان کی اپنی کمائی ہے۔ یہ انسان کو اگر سمجھ آ جائے کہ تکلیف اگر آئی ہے تو وہ انسان کی اپنی کمائی سے آئی ہے، اور جو نعمت آئی ہے وہ رب کا احسان ہے، اس کی مہربانی سے آئی ہے۔ اب دیکھیں، انسان کی اپنی طرف سے جب آتی ہے، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ جب آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اپنے رب کے حضور رجوع کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اس کے ٹلنے کی، اور اس پہ صبر کرتے ہیں، اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے جاتے ہیں۔ ذرا سی بھی پریشانی آتی ہے اور اگر انسان اس پہ صبر کرتا ہے، کوئی واویلا نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو انسان مصیبت میں اپنے رب سے شکوہ کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو پہلے وقت سے ہی صبر کرنے چاہیے، نہیں کہ واویلا کر کے اس کے بعد جب حاصل تو کچھ نہیں ہوتا، ہونا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، اور اس کے بعد پھر انسان صبر کرے، وہ صبر نہیں ہے۔ صبر کون سا ہے؟ جو انسان شروع سے کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تیری اپنی نفس کی کمائی ہے، اور وہ اچھا ہے دنیا میں تو برابر کر کے چلا جا تاکہ آخرت میں تیرے درجات بلند کریں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہے ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو، للناس، تمام لوگوں کی طرف، تمام انسانیت کی طرف، للناس رسولا، رسول بنا کر اپنا پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت جب آپ نے اعلان کر دی، اس کے بعد پوری کی پوری انسانیت کے لیے، سب لوگوں کے لیے، آپ کسی گروہ کی طرف نہیں ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کسی قوم کی طرف نہیں ہے، کسی علاقے کی طرف نہیں ہے، کسی زبان کی طرف نہیں ہے۔ آپ کی نبوت، اللہ فرما رہے کہ ہم نے آپ کو بنایا ہے نبی، تمام انسانیت کے لیے رسول بنایا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پہ اللہ گواہ کافی ہے، کوئی مانتا ہے یا نہ مانے، کوئی منکر ہے، کوئی انکار کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس سے بات پہ سب سے بڑا گواہ آپ کا رب ہے، آپ کا اللہ ہے۔ تو اس سے بڑی اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ جو اس کو نہیں مانیں گے وہ اپنا بھی منہ کالا کرے گا، اپنے ساتھ بھی بدبختی لگائے گا۔ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ کی ہر تعلیم اللہ کی طرف سے ہے، آپ کی ہر تعلیم پہ عمل کرنا، اس قرآن پہ عمل کرنا یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے عطا کیا۔ آپ کی رحمتیں، آپ کی مہربانیاں، آپ کی تعلیم آج یہ امت کے ذمے ہے، آگے اس چیز کو پہنچاتے جائیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، تو جس نے اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ کتنی بڑی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن بھرا پڑا ہے۔ اس صرف آیت پہ آپ غور فرمائیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، ان کے کہنے پہ چلا، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پورے قرآن میں کبھی بھی اکیلی اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آیا، اور یہاں پہ اللہ نے رسول کو پہلے رکھ دیا تاکہ اس اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا، اور آپ کی بات ماننا گویا اللہ کی بات ماننا ہے۔ کیوں؟ سورہ نجم جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو ہم اس میں دیکھیں گے آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کرتے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ کی اطاعت۔ وَمَن تَوَلَّا، جس نے منہ پھیر لیا آپ سے،
فما ارسلناکا، جو کچھ بھیجا ہے ہم نے آپ کو، یعنی جو بھیجا ہے ہم نے تجھ کو، یعنی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے قرآن کو بھیجا ہے، جو اس سے منہ موڑ لے، علیہم حفیظا، تو آپ کے ذمہ داری اس کے نہیں ہے، آپ اس کے نگہبان نہیں ہیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام ہے بات کو پہنچا دینا۔ اگر اس کے باوجود کوئی آپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتا، اللہ اس پہ گواہ ہے جو بہت ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا، آپ کی اطاعت نہیں کرتا، اس قرآن کو نہیں مانتا، تو آپ کے ذمے کچھ نہیں، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی اتباع نصیب فرمائے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔